بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بہت اہم ہے۔ حصہ نثر سے نسیم حجازی کا لکھا ہوا ایک ناول کا نام ہے محمد ابن قاسم۔ وہیں سے یہ سبق لیا گیا، پہلی فتح۔ عزیز طلباء، یہ جو پہلی فتح چیپٹر ہے تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے، اور خصوصاً ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے یہ جو پہلی فتح ہے یہ تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے، تو اس لیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نسیم حجازی جو اس کے رائٹر ہیں، آپ اپنے زمانے کے بہترین صحافی ہیں۔ تاریخ آپ کا قریب ترین موضوع تھا جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کی اور بہت سارے ناول تحریر کیے۔ یوں ناول نگاری میں نسیم حجازی ید طولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف کیونکہ آپ صحافی تھے، لکھاری تھے، آپ نے تحریک پاکستان میں خصوصاً بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ نسیم حجازی اپنے اس ناول محمد ابن قاسم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک کم سن نوجوان جس نے بہترین سپہ سالاری کی بدولت عرب سے چل کے بر اعظم ایشیا میں خصوصاً سندھ میں، جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلامی پرچم لہرایا۔ یوں بیٹا، ہم محمد ابن قاسم کے ممنون ہیں کہ اس کی بدولت آج ہم دارائے اسلام میں داخل ہیں۔ یہ واحد شخص ہے جس نے سن 712 عیسوی میں عرب سے دور دراز اس بر اعظم ایشیا کو ریاستی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور خصوصاً مذہبی اعتبار سے ہمیں عرب کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری بود و باش عزیز طلباء عرب کے ساتھ ملحق ہو گئی تھی، عرب کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، اسلام کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ تو محمد ابن قاسم، ہم یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کا کچھ پس منظر دیکھیں گے، جس پس منظر کی روشنی میں
ہم اس سبق کو پڑھیں گے، وگرنہ اگر ہم وہ سیاق و سباق پیش نہیں کرتے تو یہ سبق ہمارے لیے ادھورا ہوگا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں جو ادھورا علم ہے یہ انسان کو نقصانات سے دوچار کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے۔ راجہ دہر نے، اس کے سپاہیوں نے ایک قافلے پہ حملہ کیا، تمام مرد کو شہید کر دیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدی خواتین میں سے ایک خاتون نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو۔ اب جو حجاج بن یوسف ہے یہ بیٹا سالار اعظم ہے اسلامی ریاست کا۔ حجاج بن یوسف محمد ابن قاسم کے تایا جان ہے۔ آپ کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا۔ اب حجاج بن یوسف، قاسم بن یوسف یا محمد ابن قاسم، ان کا قبیلہ یہ وادی طائف سے ہیں۔ کون سی وادی طائف؟ جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کے نوجوان لڑکے نعوذ باللہ آپ پر پتھر پھینکتے ہیں، آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جوتا مبارک لہو سے بھر جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا جبرائیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے حبیب، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں گا، یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جبرائیل، میں ان کو تباہ کرنے نہیں آیا، میں ان کو برباد کرنے نہیں آیا، میں ان کو آباد کرنے آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاوشوں اور دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ ساری وادی طائف دارِ اسلام میں داخل ہوئی تھی، اور اسی وادی طائف سے ہمیں اسلامی تاریخ کا بہترین سپہ سالار حجاج بن یوسف ملتا ہے۔ یہیں سے ہمیں بہترین سپہ سالار محمد ابن قاسم ملتا ہے، جس نے سندھ کو آ کے باب الاسلام بنایا اور موجودہ پاکستان کے بہت زیادہ خطے کو صرف 3 سالوں میں اس نے دار اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ تو وہ جو بچی ہے اس نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو۔ زبیر نامی شخص وہ خط لے کے حجاج بن یوسف کے پاس جاتا ہے۔ اب حجاج بن یوسف جب اس خط کو پڑھتا ہے تو غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر وہ جواب دیتا ہے کہ میں لشکر کو روانہ کر چکا ہوں، اب میرے پاس نئی مہم پہ بھیجنے کے لیے لشکر نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے۔
محمد ابن قاسم اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس تھے، کیونکہ جنگ آغاز کرنے سے پہلے، جنگ شروع کرنے سے پہلے جس مہم پہ وہ لشکر بھیجا گیا تھا، وہاں کے تمام کہ جنگ کیسے کرنی ہے، کیا کیا طریقہ ہم استعمال کریں گے، اس کی ساری پلاننگ سپہ سالار نے اپنے سالار محمد ابن قاسم کو دے کے بھیجی تھی حجاج بن یوسف کے پاس، اور ساتھ کہا تھا میرا ایک دانا سالار آپ کے پاس یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ لے کے آئے گا۔ جب دروازہ کھلتا ہے، محمد ابن قاسم داخل ہوتا ہے، تو فرسٹ امپریشن حجاج بن یوسف پہ اچھا نہیں پڑتا کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس کی 16 سال 17 سال عمر ہے، اور مجھے کہا گیا تھا ایک دنا سالار میں بھیج رہا ہوں۔ فرسٹ امپریشن اچھا نہ پڑنے سے آپ نے جو پلاننگ وہ ساری سامنے رکھی، حجاج بن یوسف نے اس پلاننگ کو پھاڑ دیا تھا اور کہا میں بتاتا ہوں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ سالار اعظم ہے، اس نے نقشے بنائے، ہم یہاں سے جائیں گے، یہ ہوگا اور ایسے جنگ لڑیں گے۔ محمد ابن قاسم نے کہا کہ سالار اعظم، آپ کو نہ جانے کس نے سالار اعظم کا رتبہ دیا ہے، آپ تو اسلامی لشکر کو موت کے منہ میں بھیج رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم نے کمال جرت کا اظہار کیا، حجاج کا بنا ہوا وہ نقشہ پھاڑ دیا، خود سے دوبارہ نقشہ بنایا، اسے بتایا ہم اس جگہ سے گزریں گے تو ہماری دائیں طرف پہاڑ ہوگا، ہم نشیب سے گزریں گے، اوپر سے حملہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہمارے جو اونٹوں پہ سوار ہیں وہ ایسے گزریں گے، جو گھوڑوں پہ سوار ہیں وہ یوں گزریں گے، جو پیدل ہیں وہ یوں گزریں گے، آگے وادی آ جائے گی، وہاں سے ایسے گزرنا ہے، یوں ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی۔ تو حجاج نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھتیجا ہے محمد ابن قاسم، مگر محمد ابن قاسم کے والد محترم وفات پا گئے تھے جب آپ کی عمر 5 سال تھی، جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ جب کہا کہ میں محمد ابن قاسم بن یوسف ہوں، تو حجاج بن یوسف نے آپ کا ماتھا چوما کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو پھر جب یہ منظر چل رہا تھا تو اس بیٹی کا خط آیا تھا، اس خط کے جواب میں حجاج نے کہا تھا لشکر نہیں ہے، تو محمد ابن قاسم نے کہا تھا میں اپنی مسلمان بہن کی مدد کو ضرور جاؤں گا، آپ یہ کسی اور کو یہ نقشہ دے کے بھیج دیں، میں سپاہیوں کو اکٹھا کروں گا اور اس جانب جاؤں گا۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھ دیا خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام، اور ایک خط لکھ دیا راستے میں جتنے بھی فوجی چوکیاں آئیں گی جن کو سرائے کہتے ہیں، وہاں سے تاکہ محمد ابن قاسم کو تازہ دم گھوڑے ملتے رہے۔ محمد ابن قاسم نے اب دمشق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔
آپ رات دن سفر کرتے ہوئے گامزن ہیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ دمشق سے پیچھے ایک فوجی چوکی پہ آپ کے گھوڑے بڑے تھک چکے تھے، آپ نے وہاں سے تازہ دم گھوڑے لینے کی ریکویسٹ کی اور حجاج بن یوسف کا خط دکھایا۔ وہ جو آفیسر متعین تھا اس چوکی پہ، اس نے کہا مجھے کوئی آر نہیں ہے آپ کو گھوڑے دینے پہ، مگر ایک مسئلہ ہے۔ ولید بن عبد الملک خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک جو ولید کے بعد خلیفہ بنا تھا، وہ شکار کھیلنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا، سرائے میں ٹھہرا تھا، اور اس نے تازہ دم گھوڑے اپنے لیے رکھوائے تھے۔ اب محمد ابن قاسم کو وہ کہتا ہے آپ جائیں سلیمان سے خود اجازت لیں، اگر اس کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کو گھوڑے دے دیے تو بعد میں وہ میرے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ لہٰذا محمد ابن قاسم اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں پہ سلیمان ٹھہرا تھا، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، آپ اپنے آنے کا مدعا پیش کرتے ہیں۔ وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ ٹھٹھے بازی کرتا ہے، طنز کرتا ہے، اور محمد ابن قاسم کو کہتا ہے یہ جو تلوار تمہارے پاس ہے یہ تلوار لکڑی کی بنی ہے کہ لوہے کی بنی؟ آپ کہتے ہیں اگر کلائی میں طاقت ہو تو لکڑی کی تلوار سے بھی لوہے کی تلوار والا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو سلیمان نے کہا اچھا ابھی آپ کی کلائی کی طاقت دیکھتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، تم اس کے ساتھ پہلے مقابلہ کرو، اگر تم جیتو گے تو گھوڑے لے جانا، اگر نہیں جیتو گے تو تمہیں گھوڑے نہیں ملیں گے۔ اب وہ جو تھا ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا ایک پہلوان نما سپاہی تھا، اور محمد ابن قاسم 16-17 سال کی عمر کے دبلے پتلے سے، بہرحال اس نے وار کیا، محمد ابن قاسم نے وار کو روکا، پھر محمد ابن قاسم نے وار کیا، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گری۔ اب یہ جو سلیمان بن عبد الملک کا دوست تھا، یہ عرب کا بہترین تلوار چلانے والا محمد صالح تھا۔ وہ غصے میں آ گیا کہ اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، اس کی وجہ سے سلیمان بھی غصے میں آ گیا، مگر سلیمان نے محمد ابن قاسم کو جانے دیا۔ آپ گھوڑے لے کے ولید بن عبد الملک کے دربار میں پہنچتے ہیں، دربار میں پہنچ کے وہ خط پیش کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک بھی پریشان ہوتا ہے، مگر وہ وہی جملہ حجاج بن یوسف والا دہراتا ہے، ہمارے پاس سپاہی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، محمد ابن قاسم اجازت مانگتا ہے کہ ابھی 2 روز کے بعد یہاں پہ دمشق میں اس کے بڑے میدان میں ایک میلہ لگنا ہے جو بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ وہاں پہ دور و نزدیک سے لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ فوجی مشقیں بھی ہوتی ہیں، تلوار بازی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، تیر اندازی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، نیزہ بازی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، گھڑ سواری کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے تیسرے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ تو ولید بن عبد الملک نے اجازت دے دی کہ آپ کو اجازت ہے، آپ
وہاں پہ عام لوگوں کو خطاب کر کے اپنے ساتھ اس مہم کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ وہاں کا اس میلے کا سب سے بڑا مارکا نیزہ بازی کا مارکا تھا، اور نیزہ بازی میں سب سے مشہور سلیمان بن عبد الملک تھا، خلیفہ کا بھائی۔ اب 2 دن کے بعد میلہ سجتا ہے، سارے مقابلے ہوتے ہیں۔ جب نیزہ بازی کا مقابلہ آتا ہے، سلیمان اپنے گھوڑے پہ سوار میدان میں موجود ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں، کوئی ہے ایسا شاہ سوار جو نیزہ بازی میں سلیمان بن عبد الملک کا مقابلہ کرے؟ تو انہی آوازوں میں اپنے سفید گھوڑے پہ محمد ابن قاسم نمودار ہوتے ہیں۔ آپ نے سیاہ سوٹ زیبتن کیا ہے، سیاہ رنگ کا عمامہ پہنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلے کے جو معززین تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ حفاظتی لباس پہنیں، وہ زرہ پہنیں، وہ خود پہنیں، تاکہ آپ کو کوئی چوٹ نہ آئے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ محمد ابن قاسم نے کہا میں ایسے ہی مقابلہ لڑوں گا۔ تو سب نے کہا کہ محمد ابن قاسم، جان بھی جا سکتی ہے، یہ کھیل ہے، ہم اس کھیل کو خون کا رنگ نہیں دینا چاہتے، اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کو لباس پہننا پڑے گا۔ تو محمد ابن قاسم نے کہا میں دبلا پتلا سا نوجوان ہوں، زرہ کا خود کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اگر میں وہ پہن لوں میری چستی، میری چالاکی، وہ ساری کی ساری اس کے بوجھ تلے دب جاتی ہے، تو شکست لازمی ہے۔ میں آپ کو حلفیہ بیان دیتا ہوں، اگر مجھے کوئی آنچ آ گئی اس کا بوجھ سلیمان بن عبد الملک پہ نہیں ہوگا۔ یوں وہ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک وار کرتے ہیں نیزے سے، محمد ابن قاسم اس کو اپنی ڈھال پہ روکتے ہیں۔ اس ڈھال کو روکنے کے ساتھ ہی آپ بڑی پھرتی سے، بڑی چالاکی سے ایسا وار کرتے ہیں، سلیمان بن عبد الملک اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک شور اٹھتا ہے، وہاں پہ ایک واویلا مچتا ہے۔ محمد ابن قاسم کو لوگ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا ایک دبلا پتلے سے بچے نے سلیمان بن عبد الملک کو شکست دی تھی۔ اب اسی شور و غوغا میں محمد ابن قاسم کی آواز بلند ہوتی ہے، آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو، میں خود نمائی کے لیے یہاں پہ میں نے حصہ نہیں لیا، میں نے اپنی ذات کی تشہیر کے لیے اس مقابلے کو نہیں جیتا ہے۔ اس مقابلے میں حصہ لینا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تمہاری بہن نے جو مشکل میں ہے تمہارے لیے ایک خط لکھا ہے، میں وہ خط تمہیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خط ناہید کا محمد ابن قاسم وہاں پہ مجمع عام میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد جب لوگوں کے دل وہ دیکھتے ہیں کہ وہ موہ لیے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی مدد کو جاؤں گا۔ کوئی تم میں سے بھی غیرت والا ہے جو اپنی اس بہن کی مدد کو آئے گا؟ تو پھر وہاں سے عام لوگ جو سپاہی نہیں ہیں ان کے ساتھ محمد ابن قاسم نے اپنے لشکر کو تشکیل دیا۔ اب سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی وہ عزیز طلبہ یہ تھی کہ گھوڑے نہیں ہیں،
سامان حرب کا نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، ڈھالیں نہیں ہیں، تیر، کمان، نیزے کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی اکٹھی کرنی ہے۔ اب اس کی جانب بھی توجہ دی گئی تو خواتین نے جس انداز سے اس مہم میں شمولیت اختیار کی، انہوں نے چند ہی دنوں میں مال غنیمت کو امداد کے ساتھ بھر دیا تاکہ ضرورت کی ہر چیز خریدی جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں ان سے امیدیں کیا ہیں؟ ان سے امیدیں یہی ہیں، وہ اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی مذہب میں جتنی بھی وہ اپنی کاوش، اپنی استطاعت، اپنی ہمت، اپنی طاقت صرف کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور دوسری وہ چیز کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، آپ نے بنیاد رکھ دی تھی ایک فلاحی ریاست کی کہ مل کے کیا کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کو مشکل سے، اس کو مصیبت سے، اس کو تکلیف سے نکال لائیں گے۔ اگر اسی کی المسلم اخو المسلم کی پس منظر میں میں ملک پاکستان یا پاکستانی عوام کو دیکھتا ہوں تو ہم نے ہر محاذ پہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اگر سیلاب آیا ہو، پوری قوم نے ایک ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، زلزلہ آیا ہو، یہ سب اکٹھے ہو گئے، کوئی اور تکلیف یا آفت آئی ہو، انہوں نے ایک دوسرے کا مضبوطی سے ہاتھ تھاما اور اس کو واپس زندگی کی طرف واپس لے کے آئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو سبق ہے ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ ایک اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحرا میں سفر کر رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، یعنی شام ہونے والی تھی۔ دور صحرا میں آپ کو ایک عورت دکھائی دی۔ اب اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ شام ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، صحرا میں یہ عورت اس وقت کیا کر رہی؟ آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اس عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بیٹی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اپنے قافلے سے بھٹک گئی ہوں، اب مجھے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے اپنے قبیلے کا نام بتایا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس کا قبیلہ کس جگہ پہ ہے؟ تو دو صحابی، نوجوان صحابی وہ سامنے آئے، کہا، اللہ کے حبیب ہمیں پتا ہے یہ قبیلہ کس طرف ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تم نے اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے قبیلے تک پہنچانا ہے۔ اب وہ دونوں صحابی نبی پاک سے اجازت لے کے اس خاتون کو لے کے آپ اس کے قبیلے کی طرف کو چلتے ہیں۔ راستے میں کبھی ایک صحابی اس خاتون کی دائیں طرف ہو جاتا، دوسرا بائیں طرف آ جاتا۔ چلتے چلتے کبھی ایک صحابی اس خاتون کے آگے آ جاتا اور دوسرا صحابی اس خاتون کے پیچھے آ جاتا۔ اسی کیفیت میں سفر طے ہوتا رہا۔ جب وہ اپنے قبیلے پہنچ گئی تو اس نے پوچھا، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا، کیا؟ آپ دوران سفر کبھی میری دائیں طرف آتے تھے، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے،
یہ کیا معاملہ تھا؟ تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے ہم نے اللہ کے حبیب سے یہ وعدہ کیا تھا آپ کو باحفاظت آپ کے قبیلے تک پہنچائیں گے، ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ریت کا ایک ذرہ بھی آپ کے دامن کو چھو جائے۔ ہوا جیسے جیسے اپنا رخ بدلتی تھی ہم ویسے ویسے اپنی بھی جو ڈائریکشن تھی اس کو بدل لیتے تھے۔ تو عزیز طلبہ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا وہ جو آپ کے سردار تھے وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس خاتون نے کہا اچھا، اب وہ خاتون اپنے قبیلے جاتی ہے، قبیلے والوں کو اپنے لوگوں کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ صبح وہ سارا قبیلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ دارِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کی عزت، اس کی عفت کی اتنی خوبصورت حفاظت کی۔ تو عزیز طلبہ ہم نوجوانوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہم نے قوم کی بیٹیوں کی عزت اور حفاظت کرنی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم نے اس سر کو اس گردن پہ نہیں رہنے دینا جو ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی طرف جو نگاہ اٹھتی ہے۔ محمد ابن قاسم ایک لمبا سفر کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سیکنڈ لیکچر پڑھیں گے اس کے اندر میں یہ تفصیل دوں گا، ایک لمبا سفر کر کے عرب سے چل کے براعظم ایشیا میں آتے ہیں، وہ صرف اپنی ایک مسلمان بہن کی مدد کے لیے۔ گویا المسلم اخو المسلم کا جو درس تھا وہ اس طرح ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ ہو چکا تھا۔ آج بھی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، ایک دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک پس منظر تھا جو دینا ضروری تھا تاکہ ہم پہلی فتح محمد ابن قاسم کی اس کو شروع کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ اب آپ کو اس پس منظر کی سمجھ آ گئی ہو گئی۔ والسلام۔